محمد محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. صلوات بر محمد. عزیزان گرامی، ہمارا یہ درس کا سلسلہ جو جاری و ساری ہے، اس کا موضوع ہے توحید. اصول دین میں سے جو پہلا ہے توحید، اس سلسلے میں ہم جو ہے بحث کر رہے ہیں. توحید یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ نہ وہ کسی کا محتاج ہے، سب اس کے محتاج ہیں. وحدانیت ایک ہے لیکن اس کے درجات الگ الگ ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے درس میں جو ہے بتایا تھا. توحید فی العبادات، توحید بالعمل، توحید بالملکیہ وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے آج ٹاپک ہے اطاعت میں توحید. اطاعت بالتوحید یعنی اللہ کی اطاعت کرنا. صرف جس طریقے سے پروردگار عالم نے بھی شرط اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول. تو یہاں آج کا موضوع جو ہے اطاعت ہے پروردگار عالم. اطاعت صرف و صرف اللہ کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں. اللہ یا اس کے رسول یا اولی الامر. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. ان کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یعنی اللہ ہی نے ہم سب کو سب کچھ دیا ہے. اس نے پیدا کیا ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، نعمتیں عطا کی ہیں. مصلحت پروردگار کسی کو صحیح سالم جو ہے بنا کر بھیجا ہے، کسی کو کہیں اگر نقص دیا ہے تو اس نقص کے بدلے بہت ساری خوبیاں عطا کی. جیسے آپ لوگوں کو ایک نقص ہے، وہ ہے زبان نہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ خود دیکھیں آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں. آپ کا مائنڈ بہت شارک ہے، آپ لوگوں کے چہرے کو پڑھ سکتے. ہم نہیں پڑھ سکتے، لوگوں کے چہرے کو ہم نہیں پڑھ سکتے. آپ جو ہے ہونٹوں کی جنبش کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. آپ کو ایک نقص دیا پروردگار عالم نے، لیکن اس کے بدلے میں کئی قوتیں آپ کو دی. کسی کو آنکھ نہیں ہے، لیکن آنکھ کے بدلے میں انہیں یعنی سننے کی طاقت دی ہے اور لمس کرنے کی طاقت دی ہے. وہ چھو کے بتا دیتے ہیں کہ وہ کون ہے، یا سن کے بتا دیتے ہیں کہ وہ کون ہے. ایک زندہ مثال جو ہے علی عباس صاحب کا جو ہے فرزند، صدر مرحوم علی عباس کا جو فرزند ہے، جو مرحوم ہے، جو مسجد سے جو ہے گیٹ کی طرف جاتا ہے. ایک مرتبہ اگر کسی کی آواز سن لے اور اس نے کہا کہ میرا نام یہ ہے، 10 سال کے بعد اگر آپ اس سے بات کریں تو آپ کا نام جو ہے وہ بولے گا ارے وہ تو آپ ہیں، آپ کا نام یہ ہے. تو اطاعت صرف اللہ کی. کیوں؟ اللہ ہی نے سب کچھ دیا ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ ہی کے احکام پر عمل کرنا، دوسرے کے احکام پر عمل نہیں کرنا. یہ ہے اطاعت. جو وہ بولے اسے ماننا، اور جو وہ جس چیز سے روک لے اسے رک جانا. نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا، جھوٹ سے دور رہو، غیبت سے دور رہو، حسد سے دور رہو. اگر انسان ان چیزوں سے دور رہ کر نماز کی عبادت کر رہا ہے، نماز جیسی عبادت انجام دے رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اطاعت والدین کر رہا ہے، پروردگار عالم کی اطاعت کر رہا ہے، وہ بہترین بات ہے. یعنی اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ ہی. ایک شخص جو بے نام تھا، یعنی کس کا کوئی نام نہیں تھا، یعنی مشہور نہیں تھا، سمجھ میں
وہ جو ہے مزدوری کیا کرتا تھا، لیکن اس کا ایمان اللہ پر مضبوط تھا، بہت کھٹی ایمان تھا کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرتا تھا وہ، اور اللہ ہی کے احکام پر عمل کرتا ہے، یعنی ایمان کل جیسے کہتے ہیں کہ مضبوط ایمان، یعنی پہاڑ کے جیسا اسے ایمان تھا اللہ کے اوپر. اس لیے تو کہتا ہے کہ خالق جو ہے اللہ ہے، اللہ نے دنیا کو خلق کیا، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں خلق کی ہیں، تو لہذا اللہ کے اوپر اس کا ایمان. بعض وقت اتفاق ایسا ہوا کہ وہ نیچے بیٹھ کر مزدوری کیا کرتا تھا، وہ ایک بلڈنگ کے بہت بڑی بلڈنگ تھی، اس کے نیچے جو ہے مزدوری کرتا، اوپر سے یعنی بل تقریباً سمجھ لیں 3-4 افٹر کی بلڈنگ، اوپر چھت سے بچی گئی چھت پر اور وہ وہاں سے پھسل کر گرنے لگی. سب لوگ نیچے کھڑے ہو کر جب دیکھے تو چیخ رہے ہیں کہ اب اس بچی کا کیا ہوگا، اب تو مر جائے گی. 4 منزلہ بلڈنگ سے وہ جو ہے کود گئی. اس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار اس بچی کو بچا لے، پروردگار اس بچی کو بچا لے. اب اللہ کا موجودہ کیا ہوا، جو جب اوپر سے نیچے کوئی چیز آتی ہے، نیچے سے جو اوپر بہت تیزی کے ساتھ آتی ہے، کیوں؟ زمین جو ہے کھینچتی ہے اسے اپنی طرف، جتنی اوپر جائے گی اتنی ہی تیزی کے ساتھ جو ہے نیچے آئے گی. تو اب ادھر سے زمین کھینچ رہی ہے بچی کو، تیزی سے جو ہے نیچے کی طرف آ رہی ہے. یہ مزدور جو ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار عالم سے کا دعا کی کہ پروردگار اس بچی کو بچا لے. اب موجودہ دیکھیں، پروردگار عالم نے ہوا کو شاید حکم دیا کہ ہوا نے اپنے دوش میں اسے اٹھایا اور دھیرے 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 جو ہے وہ زمین پر لا کر ہوا اسے رکا. جہاں گرنا چاہیے تھا وہاں پر دھیرے دھیرے وہ اتری، جیسے ہم سیڑھیوں سے اترتے نا دھیرے دھیرے دھیرے، تو اس طریقے سے وہ اوپر سے نیچے اتری، اتر کر جو ہے بیٹھی یہاں تک کہ زمین پر بیٹھ. تو اب جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے تھے بہت پریشان ہو. اب اس مزدور کے پاس آئے، کہا کہ تم کون ہو؟ کیا تم نبی ہو؟ کیا تم امام ہو؟ کیا تم ولی ہو؟ کہ تمہارے پر معجزے ہیں کہ اس بچی کو جو ہے تم نے بچا لیا؟ اس نے کہا کہ نہ تو میں ولی ہوں، نہ تو نبی ہوں، نہ تو امام ہوں، نہ تو میں معصوم ہوں. کہ تم کون ہو؟ تمہارے بات میں اتنا اثر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا عمل اللہ کے اوپر مضبوط ہے، میرا ایمان اللہ کے اوپر مضبوط ہے، میں صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. آج اسی بھروسے کے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار جو میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے تم میرے بھروسے کی لاج رکھ لینا اور اس بچے کو زندگی دینا. تم معلوم ہوا کہ جس کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے اسے کوئی بھی طاقت، دنیاوی طاقت. آج کا بہترین مثال یہ ہے کہ ایران ایک ملک ہے، اسلامی ممالک جو ہے 57 اسلامک ممالک ہے، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا ایک ملک ہے ایران. 27 ممالک کو جو ہے وہ پھچاڑ رہا ہے. فلسطین کے مسئلے میں، حماس کے مسئلے میں، کہ کسی اور مظلوم کے حمایت کے مسئلے میں ایران آگے بڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے بھروسہ ہے پروردگار عالم. تو یہ ہے کیا ہے؟ بھروسہ پروردگار عالم کے اوپر. انسان کو چاہیے اگر انسان صرف اور صرف بھروسہ کرے اللہ کا، کچھ بھی نہیں ہے. کیا دے گا وہ؟ دنیا والے کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دے گا. جو دے گا اللہ دے گا. دوسروں کے در پر جا کر بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ اللہ سے بھیک مانگے. اللہ اتنا دے دے گا کہ حد سے سوا کوئی اسے گن نہیں سکتا. اسی طریقے سے توکل باللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ. ایک بار
ایک گاؤں میں قحط ہو رہا تھا، قحط برپا ہو گیا، یعنی بارش ہی نہیں ہو رہی تھی، کئی سالوں سے بارش نہیں۔ گاؤں کے سب لوگوں نے فیصلہ کر کے ایک عالم کے پاس گئے۔ دیکھیں بھروسہ یعنی یقین بہت بڑی چیز ہے، ہر چیز کے لیے یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جو ہے وہ ڈاکٹر دنیا کا مشہور ڈاکٹر ہو، لیکن اگر ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس کا علاج ہمیں نہیں پکڑتا تو کتنا بھی ہم علاج کر لیں وہ علاج ہمیں فائدہ نہیں دے گا، کیوں؟ یقین نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی گھر میں بیٹھ کر جو ہے ڈاکٹر جو ہے دوا دے رہا ہے اور ہمیں یقین ہے، بھروسہ ہے اس کے اوپر کہ اس کی دوا شفا ہوگی، اس کی دوا اثر ہوگی، تو یہ شخص اس کی دوا میں شفا ہوگا، اس کی بیماری ختم ہوگی۔ کیوں؟ یقین ہے۔ کیوں کیا ہے؟ یقین ہے، بھروسہ ہے اس کے اوپر۔ تو لہذا اگر اللہ کے اوپر بھروسہ ہے تو اس کا الگ ہی اللہ۔ جب ایک گاؤں میں قحط ہوا تو تمام گاؤں کے لوگ جو ہے آئے ایک مولوی کے پاس، عالم کے پاس، کہا عالم دین بہت زیادہ قحط ہے، پانی کی قلت ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، ایسا کام کرتے ہیں کہ نماز استسقاء جو ہے پڑھتے ہیں ایک میدان میں جا کر۔ مولوی نے، عالم نے کہا ٹھیک ہے، کل جو ہے فلاں وقت میں سب جو ہے ننگے پیر اور ننگے سر ہو کر جو ہے اپنے گھروں سے نکلو اور ہم لوگ جو ہے چلیں۔ دیکھیں یقین میں بتاؤ، سب کے سب آئے، لیکن اس میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کا یقین اللہ کے اوپر اتنا تھا کہ پورے گاؤں والے کا یقین اللہ کے اوپر نہیں تھا۔ پورے گاؤں والے کیا کیے؟ ننگے پیر، سر ننگا آ گئے، لیکن یہ بچہ ایک تو ننگے پیر آیا، اس کے علاوہ اپنے ہاتھ میں چھتری لے کر آیا، امبریلا لے کر آیا۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ نماز پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس بچے کا یقین ہونا چاہیے، یہ بچہ جانتا ہے کہ آج بارش ہوگی، اسی وجہ سے وہ جو ہے امبریلا لے کر آئے، چھتری لے کر آئے، کہ خدا پر اتنا بھروسہ تھا بچے کا کہ یقیناً جو ہے آج بارش ہو۔ تو یہ ہوتا ہے توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اگر انسان کام کرے تو یقین ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اسے پہلے بھی بتایا تھا، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن موضوع الگ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد، عبادت گزار، اور اتنا عبادت گزار کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ اس سے بڑا عابد کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کا، اکثر لوگوں کا یہ طرز عمل تھا کہ بستی میں ایک بوڑھا درخت تھا، بوڑھا جھاڑ تھا، اور لوگ اس کے پاس آ کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ عابد نے بہت منع کیا، نہیں یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، اللہ صرف و صرف ایک ہے، اس کی پوجا نہ کرو، کوئی نہیں مانا۔ آخر عابد نے یہ سوچا کہ جھاڑ کو ختم کر دیں گے، جھاڑ کو توڑ دیا جائے گا، جب جھاڑ ہی نہیں رہے گا تو لوگ جو ہے اس کے پاس آ کر پوجا نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے۔ اب وہ اپنے گھر سے نکلا، ہاتھ میں کڑہاڑی لے کر یا جو چیز تھی وہ لے کر جو ہے درخت کے پاس آیا، درخت کو کاٹنے والا تھا کہ شیطان جو ہے ایک عابد کی شکل میں، یعنی داڑھی رکھ کر جو ہے نیک پارسا انسان بن کر آیا اور کہا اے عابد تم یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہا کہ چونکہ یہ درخت سے لوگ جو ہے مشرک ہو رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو میں اس درخت کو کاٹ رہا ہوں تاکہ لوگ جو ہے اللہ کی عبادت کریں۔ اس شیطان نے کیا ملے گا تمہیں؟ کہ تمہیں پیسہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آگے نہیں، میرا فریضہ ہے۔ کہا کہ یہ سب چھوڑو، میں تمہیں اتنی دولت دوں گا، یہ سب آتے جاتے کھیل ہیں، لوگ جو ہے کرتے ہیں، تم سے کیا مطلب ہے، تم اپنا کام کرو، عبادت کرو وغیرہ وغیرہ جو کہا۔ اب
جب یہ بھی حربہ ختم نہیں ہوا تو دونوں میں جنگ شروع ہوئی، ادھر عابد اور ادھر شیطان. ادھر عابد، یہاں تک کہ آخر کار ایسا ہوا کہ عابد جیت گیا، شیطان ہار گیا. عابد نے شیطان کو پٹک دیا، شیطان ہار گیا. اب پھر جب شیطان کو ہرا کر پھر کاٹنے کے لیے جا رہا تھا، پھر اس نے کہا کہ رک جاؤ، ایک بات میری سن لو. کہا کیا بات ہے؟ آخری بات. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو تم عابد ہو، صرف اور صرف تمہیں جو ہے عبادت کے اعتبار سے لوگ جانتے ہیں. اگر تمہارے پاس پیسہ آ گیا تو تمہیں اور لوگ جو ہے پہچاننے لگیں گے، تمہاری لوگ جو ہے عزت کریں گے. ایسا کرتا ہوں کہ تم اس درخت کو کاٹو نہیں. اگر تم نہیں کاٹو گے تو میں ہر دن تمہیں 200 درہم دوں گا. ہر دن 200 درہم تمہیں دوں گا، اور وہ بغیر پوچھے تمہارے تکیے کے نیچے جو ہے تمہیں روزانہ مل جائے گا. اب اس کے دل میں لالچ چاہیے. ایک تو عابد ہوں، اور دوسرا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے تو لوگ اور زیادہ مجھے مانیں گے. کہا ٹھیک ہے بھائی، کر کے جو ہے مان کر درخت کو نہیں کاٹا. وہ آیا گھر، آ کر سویا، اور صبح اٹھ کر تکیہ اٹھایا تو 200 درہم ملے. پھر جو ہے یہ کئی دن گزرا، 200 درہم ملتے گئے. ایک دن کیا ہوا، شیطان نے اس کے تکیے کے نیچے پیسے رکھنا بند کر دیا. اب وہ تکیہ اٹھا رہا ہے، نہیں مل رہا. ایک دن دیکھا پیسے نہیں ملے، 2 دن دیکھا پیسے نہیں ملے، 3 دن دیکھا پیسے نہیں ملے. اب اس نے پھر جو ہے کڑاڑی اٹھائی اور جو ہے درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا. جیسے ہی درخت کو کاٹنے کے لیے درخت کے قریب پہنچا، پھر شیطان وہی وہاں پر اسی انسان کے بیس میں آیا. کہا کہاں جا رہا ہو؟ کہا درخت کے پاس جا رہا ہوں کاٹنے کے لیے. کیوں کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں؟ نہیں کاٹنا، میں بھی کاٹنے نہیں. پھر لڑائی ہوئی، عابد میں اور شیطان میں لڑائی ہوئی. اب لڑتے لڑتے اب کیا ہوا، عابد ہار گیا، شیطان جیت گیا. پہلے کیا تھا، عابد جیتا تھا، شیطان ہار گیا تھا. اب کیا ہوا، دوبارہ عابد ہار گیا، شیطان جیت گیا. جب شیطان جیتا تو شیطان نے کہا خبردار، تم ہار گئے ہو تو لہذا جو میں کہوں گا وہ تم مانو گے، تم درخت کو نہیں کاٹو گے. کہا ایک بار تو سوال کیا عابد کہ پہلی دفعہ جب لڑائی ہوئی تھی میں جیتا تھا، لیکن اب جو ہے تو جیتا، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں آخر ایسا ہوا؟ تو شیطان نے کہا کہ جب پہلی دفعہ تم جیتے تھے تمہارا دل صاف تھا، تم اللہ کی عبادت، اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو کاٹنے کے لیے آئے تھے، تمہارا دل صاف تھا، اسی وجہ سے تم نے پہلی دفعہ جیت حاصل کی. لیکن اب جو تم ہارے ہو، یہ پیسوں کی لالچ نے تمہیں ہرا دیا ہے. اللہ کے اوپر بھروسہ ختم ہوا، میرے اوپر تمہارا بھروسہ آ گیا کہ یہ پیسہ دے رہا ہے. جب میں نے پیسہ بند کر دیا تو تم جو ہے تمہارا ایمان بھی ڈگمگایا اور تمہارا سب کچھ چلا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ کر کے زندگی گزارے تو وہ زندگی میں ہی خسارے میں رہے گا. اور جو انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے توکل کر کے اگر زندگی گزار رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اس کی عبادت بھی قبول ہے اور اس کے اعمال بھی قبول ہے. وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.